یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس ناقل قوم کی بدخوئی اور بدنیتی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا، شرک میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل کو دوست کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو جو شخص حضرت جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کے خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا، جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے۔